یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنایا تھا۔ ویسے بھی ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور بنو امیہ کے خاندان کو علم و فضل میں ایک مقام حاصل تھا۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں کہ قریش نے کتابت حرب بن امیہ سے سیکھی، اور حرب بن امیہ حضرت معاویہ کے دادا تھے۔ گویا قریش میں لکھنے کا فن بنو امیہ نے متعارف کروایا، اور جب اسلام کا آغاز تھا تو اس وقت قریش میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تعلیم کم تھی تو خواندگی کی شرح بس اتنی ہی تھی کہ پورے قریش میں، پورے مکہ میں 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان اور ان کے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان۔ یہ تمام حضرات وہ تھے جو قریش کے ان 17 لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کے آغاز میں ہی مکہ مکرمہ میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اس وجہ سے فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی مقرر کیا، اور اسلام کے بعد بھی وہ علوم کی طرف متوجہ رہے۔ چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ 163 روایات حدیث کی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ گویا کہ امت تک 163 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچانے کا سبب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ رسول اللہ